اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئات الف مرۃ۔ آج کا میرا موضوع ہے وہ کتنے خوش نصیب ہیں جن کے لیے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر لگاتے تھے۔ سورہ شعراء کی پارہ 19 میں آیت ہے 227۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مگر جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے اور بکثرت اللہ کی یاد کی اور بدلہ لیا۔ اس میں خاص طور پہ اس میں ہے بدلہ لیا، بعد اس کے کہ ان کو ظلم ہوا اور اب جانا چاہتے کہ ظلم کی کس کروٹ پہ پلٹا کھائیں گے۔ کنز الایمان نے جو نا اس آیت کے ساتھ تشریح بیان کی گئی، اس میں شعراء اسلام کا استثناء فرمایا گیا ہے کہ وہ حضور سید صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت لکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی حمد لکھتے ہیں، اسلام کی مدح لکھتے ہیں، بندہ و نساء لکھتے ہیں، اس پر اجر و ثواب پاتے ہیں۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی حمد و نعت اور دوسری چیزیں لکھ کے اجر و ثواب پاتے ہیں۔ بخاری شریف میں ہے کہ مسجد نبی میں حضرت حسان رضی اللہ عنہ کے لیے منبر بچھایا جاتا تھا اور اس پہ کھڑے ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مفاخر پڑھتے تھے اور کفار کی بدگوئیوں کا جواب دیتے تھے، اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے حق میں دعا فرماتے تھے۔ اس میں حدیث کا ریفرنس دیا ہوا ہے، یہ میں ڈائریکٹ بخاری شریف کی حدیث سے آپ کو دکھاؤں گا۔ اور یہ دیکھیے بخاری شریف ہے، جلد 2 میں، یہ دیکھیے جلد 2 اور صفحہ نمبر ہے اس میں 220، یہ 220 کا صفحہ نمبر، اور حدیث نمبر ہے یہ دیکھیے 224، حدیث نمبر ہے 444۔ برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ سے انہوں نے کہا، یعنی عدی بن ثابت سے انہوں نے برا بن عازب سے انہوں نے کہا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حسان سے فرمایا کہ مشرکوں کی ہجو کر، یا تو ان کا ہجو کا جواب ہجو سے دے، آپ کچھ فکر نہ کرنا، جبریل آپ کے ساتھ ہے۔ یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حسان بن ثابت کے لیے فرما رہے ہیں، یہ صحیح بخاری کے اندر ہے، اور یہ جو جلد نمبر 2 میں صفحہ نمبر 220 ہے، اور یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نعت لکھتے تھے حسان بن ثابت۔ ان کی نعتیں بڑی مشہور ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور یہ کفار کو جواب دینے کے لیے ہوتا تھا۔ اب اس کے بعد ایک اور ہے المستدرک، یہ دیکھیے المستدرک ہے، جلد 5 میں صفحہ 209 اور 210، یہ دیکھیے 209 پہ شروع ہوتی ہے اور یہ حدیث یہاں سے 6058 اور یہ ختم ہوتی ہے 210 پہ، یہ دیکھیے 210 پہ یہ حدیث ختم ہوتی ہے۔ اسی کو میں ڈائریکٹ اس میں دیکھتے ہیں، ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حسان کے لیے منبر لگوایا کرتے تھے، جس پر کھڑے ہو کر حضرت حسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توصیف و ثنا بیان کرتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی یوں دعائیں دیا کرتے تھے، اے اللہ حسان جو تیرے رسول کی تائید کرتا ہے، تو اس روح قدوس کے ساتھ اس کی مدد فرما۔ روح قدوس کون؟ حضرت جبریل علیہ السلام، اس کے ساتھ ان کی مدد فرما۔ یعنی یہ ہمارے پہلے رسول کی شان میں نعتیں لکھتے تھے اور کافروں کا جواب دیتے تھے، اس کے لیے جو یہ حدیث المستدرک کے اندر ہے۔ اس کے بعد سنن ابو داؤد، یہ دیکھیے سنن ابو داؤد ہے، اور جلد دیکھیں اس میں سنن ابو داؤد جلد نمبر ہے 100 اور صفحہ نمبر 636، صفحہ نمبر 636، یہ دیکھیں صفحہ نمبر 636 ہے، اور حدیث نمبر 1580۔ یہ میں اس لیے دکھاتا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ اپنی طرف سے کوئی حدیث سنا رہا ہے، لیکن میں کنفرم، اور میں الفاظ وہی پڑھتا ہوں جو اس میں لکھا ہوا ہے، اپنی طرف سے کوئی الفاظ نہیں بولتا اس میں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے مسجد میں منبر بچھاتے تھے، وہ کھڑے ہو کر ہجو یعنی اشعار میں کفار کی مذمت بیان کرتے تھے، ان لوگوں کی جو کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں
بے ادبی کرتے تھے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حسان کے ساتھ روح القدوس یعنی حضرت جبریل امین ہیں جب تک وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دفاع کرتے رہیں، یعنی وہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دفاع کرتے تھے اور کفار کا جواب دیتے تھے اشعار کے طور پہ، نعت کی صورت میں۔ تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جبریل ان کی مدد کرتا ہے۔ اس کے بعد حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ کتنے خوش نصیب ہیں جن کے لیے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود منبر لگاتے تھے۔ ان مسترد احادیث سے ثابت ہے جن کے لیے ساری کائنات بنی، وہ ایک نعت کہنے والے صحابی کے لیے منبر لگاتے تھے۔ آج کے اس دجالی دور میں کچھ لوگ جو مسلمانوں کو نعت کو اور سلام سے دور کر رہے ہیں، یہ کہہ کر کہ بدعت ہے، شرک ہے، جبکہ ہمارے پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود منبر لگا کر سنتے تھے۔ یہ تو سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اور حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ کے نعت پڑھنے پر حضرت جبریل امین علیہ السلام ساتھ ہیں، ان کے ساتھ کتنی بڑی بات ہے۔ غور تو کرے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، یہ کیسے مسلمان ہیں جو اللہ کی رحمت سے دور کر رہے ہیں، یہ شیطان کو پسند نہیں۔ مزید کنز ایمان میں ہے کہ بخاری کی حدیث میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بعض شعر حکمت کے ساتھ ہوتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس مبارک میں اکثر شعر پڑھے جاتے تھے، جیسے کہ ترمذی میں ہے، جابر سمرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ نے فرمایا کہ شعر کلام ہے، بعض اچھا ہوتا ہے بعض برا، اچھے کو لو برے کو چھوڑ دو۔ شبی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ شعر فرماتے تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شعر فرماتے تھے، ان سب سے زیادہ شعر فرماتے تھے، اور شعر ان کے لیے ذکر الہی سے غفلت کا سبب نہ ہو سکتا، یعنی کہ جو شعر پڑھتے تھے اس لیے ذکر الہی سے غفلت نہیں ہوتی تھی، بلکہ ان لوگوں نے جب شعر کہا بھی تو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کی توحید اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت اور اصحاب کرام و صلح امت کی مدح اور حکمت و موعظت اور زہد و ادب میں، یعنی اس بات سے معلوم ہوتا ہے کہ جلیل و قدر صحابی اجمعین رضی اللہ عنہ بھی نعتیں پڑھتے تھے۔ نعتیں پڑھنا اور سننا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، صحابہ اکرام اجمعین رضی اللہ کی بھی سنت ہے۔ ایک حدیث بیان کر رہا ہوں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ مسجد جہاں صرف اللہ کی عبادت کی جاتی ہے وہاں دنیا کی کوئی بات کرنا سختی سے منع ہے، لیکن حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ مسجد میں نعت پڑھتے تھے۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ وہاں کافروں کو جواب دیتے تھے، یہاں درود السلام کی محفل منعقد کرنے والے نعتیں اور سلام پڑھ کر ان مسلمانوں کو جواب دے رہے ہیں جو درود السلام سے دور کر رہے ہیں، یعنی کہ وہاں پہ تو کافروں کو جواب ہوتا تھا، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو گستاخیاں کرتے تھے، بے ادبی کرتے تھے، اس کا جواب حضرت حسان بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہ ان کا جواب اشعار میں دیتے تھے، ہمارے نبی کی شان بیان کرتے تھے۔ آج بھی ہم مسلمان، وہاں تو کفار تھے علاقے، آج بھی مسلمان جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد و ثنا بیان کرنے پر لوگ بدعت اور شرک کا فتویٰ لگا دیتے ہیں، درود و سلام پڑھنے نہیں دیتے، تو آج بھی جو نعت خواں اور نعت لکھ رہا ہے، نعت پڑھ رہا ہے، وہ سب وہی کام کر رہے ہیں جو حضرت حسان بن ثابت کر رہے تھے۔ بخاری شریف کی حدیث، اب یہ بخاری شریف ہے جلد 2 میں صفحہ نمبر 220، صفحہ نمبر 220، اس میں پہلی بھی حدیث میں نے سنائی ہے 444 والی، اب ہے 443، یہ دیکھیے حدیث نمبر 443، یہ دیکھیے اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا زمانہ ہے۔ حضرت عمر مسجد میں گئے، دیکھا کہ تو حسان بن ثابت وہاں شعر پڑھ رہے تھے، عمر رضی اللہ تعالیٰ خفا ہو گئے۔ حسان رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، میں تو مسجد میں اس وقت بھی شعر پڑھا کرتا تھا جب تم میں سے بہتر شخص یعنی آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میں تشریف رکھتے تھے۔ پھر حسان رضی اللہ تعالیٰ نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی طرف دیکھا، ان کو قسم دی، سچ کہنا، خدا کی قسم، کیا تم نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے نہیں سنا جب یہ شعر پڑھ رہا تھا؟ حسان میری طرف سے مشرکوں کا جواب دیتا ہے، یا اللہ روح القدوس سے حسان کی مدد کر۔ تو ابو ہریرہ نے جواب دیا، میں نے سنا ہے۔ بالکل صحیح، یعنی اس کا مطلب ہے بالکل صحیح ہے، یہ حدیث اس کے اندر موجود ہے اور یہ میں نے آپ کو سنائی ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ہمارے پیارے، اب ایک اور حدیث آپ سے بیان کر رہا ہوں، وہی بخاری شریف ہے جلد 2 میں صفحہ نمبر 625 ہے، حدیث نمبر 145۔
یہ دیکھیے اس حدیث سے آپ کو پتہ لگے گا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شان میں بھی شعر کہا ہے. یہ دیکھیے یہ صفحہ نمبر ہے اور اس میں یہ حدیث آ رہی ہوگی 1445. اسے غور سے دیکھ لیں. اس حدیث کو میں پڑھ رہا ہوں. اس میں برا بن عازب رضی اللہ عنہ سنا کہ لوگوں نے اسے پوچھا کہ تم حنین کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر بھاگ نکلے. انہوں نے کہا کہ میں نبی تو نہیں بھاگے تھے. وہ یہ تھے کہ ہوا زن کہ لوگ بڑے تیر انداز تھے. آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں تو، یہ شعر فرما رہے ہیں ہم دیکھیں، میں تو عبد المطلب کا ہوں پسر، یعنی اولاد، میں تو ہوں عبد المطلب کا ہوں پسر، میں ہوں پیغمبر بلا خوف و خطر. یہ اس کے اندر اپنے متعلق انہوں نے شعر فرمایا، اپنی تعریف بیان کی. یہ دیکھے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے متعلق نعت فرمائی ہے. ان حدیث سے، یہ حدیثیں میں نے مستند کتابوں سے دی ہے. میرے پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرما دیا وہ حدیث ہے، یعنی دین ہے، اور کر کے دکھایا وہ سنت ہے، یعنی دین ہے. تو پھر جب ہمارے پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی شان میں نعت پڑھا بھی اور سنا بھی، تو وہ حدیث اور سنت بھی ہے، تو بھی یہ دین ہے. اس کا مطلب ہے یہ دین ہے. جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نعتیں سنی بھی، نعت لکھی بھی، اور نعت پڑھنے والوں کو بٹھایا، یہ سب کچھ کیا، جو ممبر بھی لگایا، تو یہ دین ہے. کیونکہ جو کام بھی میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں کیا وہ سارا دین ہے. ان کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا جو کچھ بھی تھا وہ ان کا دین ہے. اگر ہم ان کے اطوار پہ چلیں گے تو ہمارے لیے وہ جو بھی کام، ہمارے دنیاوی کام بھی ہوں گے، وہ دین پہ ہوگا. اس لیے یہ بھی ایک دین ہے، اور اس کی اہمیت تو بھی یہ دین ہے. پھر اس عبادت کی اور اہمیت بڑھ جاتی ہے. یہ عبادت ہو گئی، اور پھر اس عبادت کی اور اہمیت بڑھ جاتی ہے جب ہمارے پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ کے لیے ممبر لگاتے تھے اور لگواتے بھی تھے، جو شاید کسی کے لیے کبھی بھی ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں لگایا. تو آپ دیکھیں کہ نعت خان کی کتنی اہمیت ہے، جو نعت لکھنے والا ہے اور پڑھنے والا ہے. جبکہ صحابہ کرام اجمعین رضی اللہ ہمارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ممبر لگاتے تھے، اور پھر فرما بھی دیا کہ حضرت جبریل علیہ السلام یعنی بھی آپ کے ساتھ ہیں. یعنی جب وہ نعت پڑھتے تھے تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جبریل علیہ السلام آپ کا ساتھ ہیں. نعتیں پڑھنا، نعتیں سننا، یعنی درود السلام کی محفلیں، یہ سب عبادتیں ہیں، اور یہ مقبول عبادتیں ہیں. اس پہ اللہ تعالیٰ اپنا کرم فرماتا ہے، اپنی مہربانی کرتا ہے. اس جبریل علیہ السلام کا آنا، جبریل صاحب کا ساتھ ہونا، یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے منظوری ہے. اس کا ہر سال اہتمام کرنا چاہیے، اور ربیع الاول کے ماہ مقدس میں زیادہ سے زیادہ اس کا اہتمام کرنا چاہیے. درود السلام کی محفلیں زیادہ سے زیادہ منعقد کرنی چاہیے. اس میں اللہ کا انعام ہوتا ہے. اللہ ہم سب کو زیادہ سے زیادہ درود السلام کی محفل منعقد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. ہمیں ان کے راستے پہ چلا جن پہ تیرا انعام ہوا، ان کے راستے پہ چلا جن پہ تیرا، ان کے راستے پہ، ان سے راستے سے بچا جن پہ تیرا غضب ہوا. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ میں آتا الف مرۃ.